اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا ہمارے اسپانسر سے ہوتی ہے. آپ ہمارے اسپانسر سنیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے مزید معلومات کے لیے ہمارے پروگرامز کو اور سننے کے لیے آپ گوگل کر سکتے ہیں, سرچ باکس میں انٹر کر سکتے ہیں www.talkshoe.com, باتیں جوتا .com, سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کر سکتے ہیں 91736 آپ انٹر کیجئے. بہت ساری نامور شخصیات ہیں جن میں پولیٹیشین, صحافی, دانشور, نعت خواں, گلوکار, فنکار, بہت ساری ایسی شخصیت ہیں. ان کی سحر کن گفتگو اور بڑی معلومات انہوں نے فراہم کی ہے. تو سنیے, آپ کی زندگی میں یقیناً ایک چینج آئے گا اور آپ ہی کے لیے یہ مہمان بلائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 773-766-1416. دیکھیے ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول اور ان کا ایڈ ایک خصوصی دیکھیے. بڑے اچھے اچھے پیکیجز ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کے پاس جائیے اور ان کا ابھی ایڈ سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو ناظرین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر دیکھے اور ایڈ سنے. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کے پاس ضرور جائیے, ان کے پاس بڑی اچھی اچھی ڈیلز ہوتی ہیں. ضرور ان سے رجوع کیجیے. اس کے علاوہ اعجاز صاحب سے بھی کانٹیکٹ کیجیے, باس ساؤنڈ. اگر آپ کو ساؤنڈ سروس وغیرہ چاہیے, آرٹسٹ چاہیے, تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. اعجاز صاحب بہترین ساؤنڈ سسٹم اور آرٹسٹ وغیرہ بھی. اگر آپ کو گھر میں کسی بھی قسم کی تقریب ہے یا کوئی کانسرٹ آپ کو کروانا ہے, کوئی شو کروانا ہے, ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. ناظرین آج بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. عرصہ دراز سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مہمان ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, بہت سارے انٹرویوز کیے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے آپ نے گفتگو ان کی سنی, ان کے نظریات سنے, ان کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ناانصافیاں ہوئی وہ بھی انہوں نے لائیو ہمارے پروگرام میں گفتگو کیا. آفاق احمد صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, 2 دفعہ ان کا انٹرویو کیا اور ان کی نظریات خیالات سنے. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹرز, ایم این اے, ذمہ داران, ان کو اکثر اور بیشتر ہم اپنے پروگرام میں لے کر آتے رہے, سنتے رہے. اس کے علاوہ یہی وہ ناچیز ہے جس نے شکاگو میں
پی ٹی آئی چیپٹر کو انٹروڈیوس کروایا سوشل میڈیا میں، اور عمران خان صاحب کے جو موقف تھے ان کو ان کی جو یہاں کے کارکنان تھے انہوں نے پیش کیا. عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں لا چکے ہیں. علی زیدی صاحب جو ہیں، فیصل وابڈہ صاحب، پی ٹی آئی کی بہت بڑی قیادت کو اپنے پروگرام میں موقع دیا، مقامی بھی اور پاکستان سے بھی. اور یہاں پر اگر ان کے کوئی ذمہ داران، کوئی لیڈر وزٹ کرتے تھے تو ہم ان کا انٹرویو ریکارڈڈ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور ان کی باتیں بھی آپ کو سناتے تھے. اسی طرح سیم چیزیں ہم نے مسلم لیگ کے حوالے سے بھی کی. مسلم لیگ کے جناب اطہر صاحب ملتان سے، ان کو ہم نے زحمت دی، اور بھی خٹک صاحب کراچی سے، بہت سارے لوگ ان کو، تمام پولیٹیکل پارٹی. اے این پی کے جناب شاہی سید صاحب، جب ان کو کہا انہوں نے آدھی رات کو بھی ہمارا فون اٹھایا اور ہمارے پروگرام میں لائیو آئے اور گفتگو کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز سے آپ کی گفتگو کروائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے آپ کی ملاقات کروائی. جو رہنمت آرٹسٹوں میں بھی ہم نے تمام لوگوں سے آپ کو نظریات پیش کیے. آج جو میں اہم کی گفتگو مہاجر نیشن کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں، آگے چل کے مہاجر نیشن کا کیا ہوگا. مہاجر نیشن کے لیے ابھی 3 نام بہت زیادہ سامنے ہیں، جو کچھ چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، کچھ بڑی جماعتیں بھی ہیں. اس میں اہم نام الطاف حسین صاحب کا ہے، جنہوں نے مہاجر قومی موومنٹ شروع میں بنائی، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بنا دی. وہاں پھر ان کا اختلافات ہوئے آفاق احمد صاحب سے. آفاق احمد صاحب نے مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے نام سے پارٹی بنائی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مہاجر نظریے پہ رہیں گے، ہمارا مہاجر نظریہ ہے. کافی اختلافات ہوئے، خون ریزی ہوئی. کراچی میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے. اس کے بعد سینکڑوں مہاجر نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور شہر میں ایک خون ریزی ہو گئی، اور ہر طرف اسلحہ اور بارود کی اسمیل اس شہر میں پیدا ہونے لگی. اس کے بعد ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب دونوں معاملات نہیں تھم سکے، انٹری ہوئی عمران خان کی. عمران خان کو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کے طور پر پیش کیا گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ کراچی شہر میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی، لیکن جب ایم کیو ایم بنی تو جماعت اسلامی کو وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. وہ ووٹ بینک جو ان کا ماضی میں تھا وہ ووٹ بینک نہیں رہا. میں ایک شعر کہتا چلوں، رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. یہ ایک سیاسی صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی بن چکی ہے. عمران خان صاحب جس طرح کراچی میں آئے، انہوں نے سیٹیں لیں، انہوں نے بڑے وعدے بھی کیے جو وعدے وفا نہیں ہو سکے. وہ صرف کراچی میں ہی نہیں ہو سکے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، وہاں پر بھی وہ خاطر خواہ کامیابی کے جھنڈے نہیں لہرا سکے. حمایت ان کو حاصل رہی، لیکن جو کام ان کو کرنے تھے وہ وہاں پر نہیں کر سکتے. پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اپنے پروگرام کی توسط سے، لیکن یہ قاتلانہ حملہ بھی جو ہے وہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. اور ڈے بائی ڈے مختلف قسم کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی جا رہی ہیں. انویسٹیگیشن جاری ہے کہ اور جو جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے اپنا عنصر جو پیش کیا ہے کہ وہ مذہبی رجحان رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ طیش میں آیا اور انہوں نے فائرنگ کر دی، اور اس سے کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. اور یہ زخمی جتنے بھی ہوئے ان کے کارکنان تھے، اور عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے. عمران خان صاحب نے پنجاب میں حکومت ہے، ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ سیکیورٹی ان کی، وزیر اعلیٰ ان کا، سب کچھ ان کا، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ہمارا آج کا جو مین ٹاپک ہے مہاجر نیشن، مہاجر نیشن اب کہاں جائے. ماضی میں الطاف حسین صاحب نے ہر گھر سے ایک بچہ مانگا، اور بڑی تعداد میں ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ پارٹی ابھر کے آئی. اور لیکن وہ اپنے مطالبات جو مہاجروں کے، مہاجر قومی موومنٹ، یہ ایک موومنٹ تھی جس میں مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں تھیں، جس میں اسپیشلی کوٹا سسٹم، ملازمتوں پہ پرابلم، تعلیم کے دروازے، انسانی حقوق، پانی، گیس، بجلی جو ان کو مواقع نہیں ملتے تھے، ایوانوں میں مہاجر نہیں جا کے بیٹھ رہے تھے. ایک مخصوص طبقہ جو تھا وہ اس پورے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اس کے بعد الطاف حسین صاحب کو ایک بہت بڑی طاقت ملی. الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب مل کے جب کام کر رہے تھے تو ہفتہ صفائی بھی بنی گئی بڑی کامیابی سے، پورا شہر کلین کر دیا گیا. آج وہ شہر کھنڈر بن چکا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے جب الطاف حسین صاحب کے جو نمائندے تھے ان سے بات کی، ان کے سینیٹر سے، ان کے ذمہ داران تھے، ان کے مقامی لوگوں سے بھی بات کی کہ الطاف حسین صاحب، ایک بہت بڑا سوال بیچ میں آتا ہے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آتے. الطاف حسین صاحب پر متعدد بار حملے کیے گئے،
ان پر ان کی جان کو خطرہ تھا تو وہ ملک سے باہر گئے. اب وہ ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, ہمیشہ انہوں نے یہی کہی ہے, اور بہت سارے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں جنہوں نے نہیں سنی یہ باتیں, دوبارہ سے سن لیجئے, کہ انہوں نے یہی کہا کہ نہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے جسے وہ رینیو نہیں کرتے, ایک بات. دوسری بات جو ہے ان کے پاس جو برٹش پاسپورٹ ہے اس پر وہ ویزا نہیں لگاتے, تو وہ آئیں کس طرح. اور دوسری بات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اب جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اب وہ پاکستان کس طرح آ سکتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں, جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو میری جان کی کیا گارنٹی ہے. بعد میں ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے کہ عمران خان کی کیا پالیسیز ہیں, آگے ان کے کیا نظریات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اپنے ایک جلسے میں گرتے ہیں, ان کی ہڈی میں گردن کی چوٹ آتی ہے, اس کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا, اب میری جو مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور میں مزید مقبول ہوتا چلا جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. اب بات آتی ہے الطاف حسین صاحب پر. میں ان سے, ان کے کارکنان سے بہت ساری جگہ, ہر پارٹی میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. جب ماضی میں الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا اس کا بھرپور فائدہ ہوا جماعت اسلامی کو, اور جماعت اسلامی نے سیٹیں لیں, اور جماعت اسلامی نے کراچی پر ہولڈ بنایا اپنا, اور وہ کچھ ہی عرصے کا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ الطاف حسین صاحب نے انتخابات میں حصہ لیا, اور انتخابات میں حصہ لینے کے بعد ان کو بھرپور ووٹ ملے اور ان کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی, لیکن مسائل وہیں کے وہیں رہے مہاجر قوم کے. اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے ابھی حال ہی میں جب ان پر تقریر اور تحریر کے اوپر ان کی پابندی لگائی گئی, وہ نہیں آ سکتے ٹی وی پر یا پاکستان میں کسی قسم کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا مہاجروں کا, جس پر آفاق احمد صاحب کے جو ذمہ داران ہیں, کارکنان ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک مہاجر قوم کا نقصان ہے. اور واقعی یہی ہوا کہ ایک مہاجر قوم کا نقصان ہوا کہ ایک آواز دب گئی. آواز چاہے وہ جس کی بھی ہو, لیکن دبنا غلط بات ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی شعر جو میں نے آپ کو سنایا تھا وہی ہے, ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. تو اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب پر پابندی لگی, عمران خان صاحب نے کراچی سے اکثریت سے اپنی سیٹیں لیں, ایم این ایس کی بھی, ایم پی ایس کی بھی, لیکن وہ بھی کچھ مہاجروں کے لیے کر نہیں سکے. الطاف حسین صاحب گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھے, اس کے باوجود آفاق احمد صاحب کو کوئی سیٹیں نہیں ملیں اتنی. اور جو میری اطلاعات کے مطابق ہے, اولڈ ایریا کے اندر ان کو ایک سیٹ دینے کی ایک مذہبی آدمی کے تھرو ان کو ایک میسج کہلوایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ لینا چاہیں تو یہ سیٹ لے لیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ میرا جو علاقہ ہے وہ لانڈی کورنگی لائنز ایریا ہے, اولڈ ایریا میں جا کر میں کیا کروں گا, اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو نمائندہ ہے وہ علاقوں میں نظر ہی نہیں آئے, اور جو لوگ انہوں نے جن میں کیمپین شروع کی تھی 3 تلوار سے, وہ لوگ بھی اب ملکوں سے باہر ہیں, وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اکثریت. اسی طرح پھر جب الطاف حسین صاحب نے پاکستان کو جو نعرہ لگایا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ میں سسٹم کے خلاف لگایا تھا. اس کے بعد انہوں نے معافیاں بھی مانگی, اور تحریری طور پر بھی اور اپنے پروگرامز میں بھی. اس کے بعد وجود ان کو روم نہیں دیا گیا سیاست کے لیے, اور ان کی سیاست کا چیپٹر اس وقت پاکستان میں بالکل کلوز کیا ہوا ہے, کوئی کسی قسم کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے. حال ہی میں ضمنی میں انتخابات ہوئے شاہ فیصل کے علاقے سے, عمران خان صاحب دوبارہ وہاں سے جیت گئے. بائیکاٹ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ دوسری کو سیٹیں مل گئیں, اور وہ حکومت کے نہیں ہیں, نہیں آتے الیکشن لینے کے لیے الطاف حسین صاحب, تو ان کو بھی ووٹ نہیں ملتے. اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ آفاق احمد صاحب کا بھی وہاں پر اس حلقے میں کافی اثر و رسوخ ہے, ان کو بھی سیٹ نہیں مل سکی. وہاں سے فائدہ غیر مہاجر کو مل گیا. بہت سارے مہاجر جو ہیں اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں آگے جو آفاق احمد صاحب کی طرف سے تھوڑا سا رخ لے کر آتا ہوں کہ اکثریت, میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں اس وقت, بڑے فیکٹ اینڈ فگر سے بات کر رہا ہوں, میرا تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تعلق ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تعلق ہے. آفاق احمد کے صاحب کے اکثریت جو کارکنان ہیں, امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. تقریباً 70 to 80% جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ماضی میں
آفاق احمد صاحب اور الطاف حسین صاحب کا اتحاد ہونے کے لیے بہت قریب جا رہا تھا. ایک پروفیسر صاحب بھی انوالو تھے اس میں, ان کو بھی مار دیا گیا. اور یہی وہ لوگ تھے بہت سارے جو الطاف حسین صاحب کو بھی اور آفاق احمد صاحب کو بھی مس گائیڈ کرتے رہے اور اتحاد نہیں ہونے دیا کہ مہاجروں کا کوئی بھلا ہو جائے. یا اگر مہاجر اس طرح کوئی دیکھیں اتحاد کی دیکھیں ماضی میں بھی ہوئے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں نہیں ہوئیں؟ کیا مسلمان نے مسلمان کو نہیں مارا ماضی کے اندر؟ لیکن اتحاد ہوا. اتحاد نہیں ہونے کے نتیجے میں آج مہاجروں کی یہ صورت حال ہے. آفاق احمد صاحب کے میں نے جس طرح کہا کہ بہت سارے کارکنان یہاں سے بیٹھ کے واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ہائرنگ بھی کی ہوئی ہے لوگوں کی کہ 12 گھنٹے 4 گھنٹے تم بیٹھو گے, اس کے بعد میں بیٹھوں گا کہ اگر عمران خان کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا عمران خان کے خلاف کوئی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو تم جواب دینے کے لیے موجود ہو وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں. انتخابات ضمنی انتخابات جس طرح میں نے بات کی وہاں پر شاہ فیصل کے علاقے میں, تو اس وقت بھی یہیں سے بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کو قائل کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ووٹ دیے جائیں اور اگر آپ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہ رہے بائیکاٹ نہیں کریں, نکلے گھر سے باہر. دیکھیں ماضی میں جب الطاف حسین صاحب الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے تو یقیناً ان کے اگینسٹ 10,000 20,000 یا 50,000 ووٹ بھی پڑتے تھے. اسی طرح اب جنریشن بڑھ چکی ہے, وہ 50,000 سے لیٹ سی 1 لاکھ ہو گئے ہوں گے. اسی طرح ان کا بھی اب ووٹ بینک بڑھ کر جو پہلے 2 لاکھ تھا اب وہ 2.5-3 لاکھ کے اوپر پہنچ گیا ہوگا. یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اختلافات پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں. آفاق احمد صاحب کو جس طرح الطاف حسین صاحب کے نعرے لگانے کے بعد جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے اور ان کو نوازا بھی جاتا تھا اور وہ ایک ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے تھے اور مہاجر نہیں تھے جو جس میں سندھی بھی تھے بلوچی بھی تھے جو مخلص نہیں تھے, صرف پارٹی کے اندر اپنے مفادات کے لیے آ کے بیٹھتے تھے اور مفادات کے لیے کام کرتے تھے, وہ جیسی نعرہ لگا اس کے بعد ان کو چھوڑ کر چلے گئے. سیم چیز آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوئی کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو کچھ اقتدار نہیں ملے گا, کچھ پارٹی اوپر نہیں آئے گی یا ان کو عوانوں میں ان کو جگہ نہیں ملے گی, وہ لوگ بھی مفاد پرست ان کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. ان چیزوں کا سارا فائدہ اس وقت موجودہ صورتحال میں سارا کریڈٹ عمران خان صاحب لے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر کھلیانی تباہ ہوتا ہے, تو بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت مہاجر قوم کا. میں اپنی مہاجر قوم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مہاجر قوم اب کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آفاق احمد صاحب نے ہمارے پروگرام میں لائیو پروگرام میں ہمارے کہا انہوں نے کہ الطاف حسین صاحب اگر پاکستان آتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر تو میں خود ان کا استقبال کروں گا ایئرپورٹ جا کر اور مہاجر نظریے پہ وہ دوبارہ سے بات کریں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ نیا ان کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے نہ ویزا دیا جاتا ہے, اور دوسری اہم بات ان کی جان کو شدید خطرات ہیں تو وہ نہیں آ سکتے. بڑی کوششیں کی گئیں ماضی میں آج سے 1.5 سال پہلے کہ الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کا اتحاد ہو جائے. جو نیوٹرلز لوگ تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں. پھر بیچ میں وہی مفاد پرست ٹولہ بیچ میں آیا اور انہوں نے لالی پاپ دیا اور وہ مذاکرات بیچ میں رک گئے. ابھی چند ماہ پہلے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور دوبارہ سے ایک نیا لالی پاپ دے دیا گیا اور وہ معاملات دوبارہ سے رک گیا. کیا یہ رکاوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ مہاجروں کے لیے کوئی نظریہ رکھنے والا یا مہاجر قوم کا کلاکما کیا جا رہا ہے کہ یا اب وہ اس ہسٹری سے ہٹایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ چپتا ہے ہمیں ہمارے کانوں کو ناگوار ہے تو یہ کیا جا رہا ہے؟ حریم شاہ کے متعلق ابھی حال ہی میں بہت زیادہ چمگوئیاں ہوئیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے, ان کو اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, بہت وثوق سے لوگوں نے ان کے لیے کہا گیا, ان کی ملاقات بھی کروائی گئی. حریم شاہ کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ حریم شاہ عمران خان صاحب اور الطاف حسین صاحب کے بیچ میں پل کا کام کر سکتی ہیں, برج بنا سکتی ہیں, لیکن وہ فوج سے الطاف حسین صاحب کے معاملات طے نہیں کر سکتی. یہ بہت امپاسبل بات ہے جو کرنٹ سچویشن ہے, کیونکہ ابھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری آرمی ہے وہ ان کو کسی صورت میں بھی واپس ان کو وہ روم نہیں دینا چاہتی ہے کہ ان کی تقاریر ہوں یا وہ پولیٹکس میں دوبارہ ہیں. ان کے جو کارکنان جس طرح ماضی میں ان کو چھوڑ کر گئے تھے 90s کے آپریشن میں اور جنہوں نے اخبار میں لا تعلقی کا اظہار کیا تھا, وہی جب دوبارہ سے الطاف حسین صاحب واپس آئے وہ دوبارہ ان سے جڑ گئے اور ان کی پارٹی میں رہ کے اہم عہدوں پہ فائز رہے اور پارٹی کے لیے کام کرتے رہے اور پارٹی کو کھوکھلا کرتے رہے اور مہاجر جو نظریہ تھا اس کو دفناتے رہے. آج دوبارہ سے ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہوتی جا رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو
خیر آباد کہہ دیا انہی لوگوں نے جو ان کے بالکل قریبی تھے. آج جو یونٹس ہیں مختلف کنٹریز کے اندر بھی, وہاں جہاں 200-250 آدمی ہوا کرتے تھے, آج وہ گنتی کے 10-15 لوگ رہ گئے ہیں. یہ وہ پرابلم دونوں کے درمیان میں آئی. آفاق احمد صاحب خاموشی سے اپنے ایک سرکل کے اندر ہیں. ان کے کارکنان کی کتنی تعداد ہے آج تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکا, کن علاقوں میں وہ ہیں. لیکن اگر یہ دونوں حضرات مل جائیں, ایک سجیشن ہے جس طرح کرکٹ پہ دی جاتی ہے, کیا مہاجر قوم کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ماضی کے اندر تو بہت ساری لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, میں نے جس طرح ابھی آپ سے عرض کیا کہ جنگیں بھی ہوئیں, لیکن کیا مسلمان ایک نہیں ہوئے؟ کیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوئے؟ کیا مہاجر کو کے لیے ہمیشہ آفاق احمد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ مہاجروں کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر مہاجروں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ کنڈیشنز کیوں ہیں؟ جب مہاجروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, جو ووٹ کا جو کاسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا الطاف حسین صاحب کے بغیر, الطاف حسین صاحب کو اگر نکال دیا جائے گا تو یہ ووٹ نہیں ہوگا, تو کیوں نہ مل کے کام کرنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیوں ایک دوسرے کے بحث و مباحثے میں لگے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے؟ کہ سارا فائدہ عمران خان صاحب رہنا ہے. اینڈ میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کروں گا عمران خان کے آگے, ان کا کیا پالیسیز ہے, کیا ہے, جو میری عبد القدیر خان صاحب سے لائیو بات ہوئی اسلام آباد میں 2013 میں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور ان کے ساتھ جو ایک مہاجر تھے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جو ظلمات تھے, وہ بھی میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا. ہو سکتا ہے یہ میرے پروگرام پھر آخری ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد ہماری شاید ملاقات نہ ہو سکے, لیکن بہت سارے اہم رازوں پہ سر فاش بھی کروں گا کہ عمران خان صاحب کے نظریات, عبد القدیر خان کے نظریات عمران خان کے لیے کیا تھے, کیا باتیں ہوتی تھیں ہماری, اور کیا ان کو شکایتیں تھیں. بات صرف مہاجر قوم کی کرتے ہیں کہ مہاجر قوم کے پاس آج نہ جابز مل رہی ہیں. مہاجر قوم کے جو نوجوان ہیں اگر وہ ڈگری کر بھی لیتے ہیں تو ان کی ڈگری روک لی جاتی ہے. اگر وہ پرائیویٹ اداروں سے کروا رہے ہیں تو وہاں پر ایک ریٹائرڈ آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو وہ نہیں دے رہا. اب اس کے برعکس آج کی جو تازہ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں, عمران خان نے اپنے دور کے اندر 30 لاکھ جو میرے پاس فگر آئی تھی کہ افغانیوں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل بھی ہوئے اور کچھ پناہ گزین تھے. پناہ گزین اور مہاجرین میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, یہ فرق بھی آپ جاننے کی کوشش کریں. مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے اور ایک ملک بناتے ہیں. پناہ گزین اپنے ملک کی پریشانیوں کی وجہ سے وقتی طور پر کسی دوسرے ملک میں پناہ لیتے ہیں, اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک دو قداور شخصیات ٹی وی پر ابھی بیٹھی ہوئی تھیں اور اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے, اور مستقل یہی کہہ رہے تھے کہ مہاجرین کو 10 لاکھ مہاجرین کو لیگل اسٹیٹس دے دیا گیا, ان کو شناختی کارڈ کا اجرا ہو چکا ہے, ان کے گھروں میں بیٹھ کر ہو چکا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پناہ گزین تھے, ان کی اس بارے میں وہ لب کشائی نہیں کر رہے تھے, اور دونوں بہت ہی قداور وہ صحافی تھے. اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ 10 لاکھ افغانوں کو عمران خان صاحب نے شناختی کارڈ اجرا کر دیا. آپ کو 1100 روپے کے پیکج کا لالی پاپ دیتے ہیں, وہ آپ مہاجر سنتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. ابھی آئے تھوڑے دنوں کے لیے انتخابات میں جو شاہ فیصل کے ہوئے, اس کے بعد سے مڑ کر پیچھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں. تو بات آتی ہے الطاف حسین صاحب پر اور آفاق احمد صاحب سے. وہی دو ہاتھیوں کی لڑائی میں کھلیان تباہ ہو رہا ہے, اور آپ کے بائیکاٹ کرنے میں آپ کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ بائیکاٹ کرتے ہیں, آپ کا بائیکاٹ جیت جاتا ہے, آپ لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے, اور وہ کہتے ہیں یہی ہے. آفاق احمد صاحب جب پہلے ان کے ساتھ 90s میں سے پہلے جو وہ آپریشن جو ہوا ملے ہوئے تھے تو بڑی پاور تھی. مہاجروں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں تھیں, مہاجر سوچتے تھے کہ ہمارا کچھ ہو جائے گا, ہمارا کچھ بن جائے گا, ہمارا کچھ فیوچر. آج مہاجر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. مہاجر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر چلے جاتا ہے. وہ اپنی راہیں آنے والے وقتوں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگلے جو مہینے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہیں مہاجروں کے لیے. بڑے وثوق سے بات بتا رہا ہوں. یا تو مہاجر اپنے بچوں کو جلدی جلدی پڑھا کر ملک سے باہر بھیجیں گے کہ اب تمہارا یہاں کوئی فیچر نہیں ہے. اب یہ افغانی جس طرح منی بسوں میں آ رہے ہیں, ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی, میرے کچھ دوست حضرات ہیں سیاسی, ان کو میں نے ایم کے ایم مہاجر قومی موومنٹ جو حقیقی کہلاتی بھی ہے ان کو بھی دوستوں کو بھی کی, اور متحدہ قومی موومنٹ جو الطاف حسین صاحب کے ہیں ان کو بھی کی, اور دیکھ لیا انہوں نے بھی کہ کس تعداد میں افغانی جو آ رہے ہیں. یہ وہی افغانی ہیں جو اپنے ملک کا سریہ تک بیچ گئے, نکال کے گڈھے کھود دیے, اپنے ملک کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. اب ان کا رخ اس شہر کی طرف ہے, اس شہر میں آباد ہو رہے ہیں جہاں اب ہماری قوم کی
بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. جس طرح انہوں نے 11 والے واقعے کے بعد اپنی عورتوں کو بیچا پیسوں کے لیے, اپنے علاقوں کو بیچا انہوں نے گزرنے کے لیے ڈالرز میں, تو کیا آپ کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. کب تک یہ لڑائی جاری رہے گی؟ کب تک مہاجروں پر ظلم زیادتی جاری رہے گی؟ کب تک مہاجر اس طرح ظلم سہتے رہیں گے؟ آخر کوئی اینڈ ہے اس چیز کا؟ یا آپ دونوں حضرات نے مہاجروں کو, میں دونوں حضرات کو کہوں گا کہ مہاجر و حضرات جو مہاجر قوم ہے اس کو ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا, نہ رائٹ پہ جا سکتے ہیں نہ لیفٹ پہ جا سکتے ہیں. پٹھانوں سے ہمارے اختلافات, سندھیوں سے ہمارے اختلافات, بلوچوں سے ہمارے اختلافات, ہزاریوں سے ہمارے اختلافات, تو ہم کہاں جائیں؟ ان ساری چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اٹھا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے جب آپ کی لڑائی تھی اسکول بند تھے, ہڑتالیں ہوتی تھیں, بچے اسکول نہیں جاتے تھے, تعلیمی جو ہمارے پاس قلم ہمارا ہتھیار تھا وہ قلم بھی اب وہ ٹوٹ چکا ہے, اس میں سیاہی بھی نہیں ہے, وہ قلم بھی وہ قلم نہیں رہا. تو آنے والے وقت جو ہے مہاجروں کے لیے بڑے کٹھن ہے. تو خدا را آپ اپنے اختلافات ختم کریں اور ایک ہو جائیں. اس اختلاف کی وجہ سے مہاجر قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. جہاں آفاق احمد صاحب بات کرتے ہیں کہ میں مہاجر قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, ہمت کریں, آگے بڑھیں. پابندی آتی ہے کون سی, یہی تو جد و جہد ہے. الطاف حسین صاحب اپنے دل کا بڑا کریں. جب عامر خان صاحب کو معافی دے سکتے ہیں, جب اور کارکنان کو معافی دے سکتے ہیں, جب ہر ایک کو گلے لگا سکتے ہیں, تو یہ بات آ گئی ہے اب مہاجر قوم کی. آگے بڑھیں, کیونکہ ان کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل ہیں اس وقت پاکستان میں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہیلو کی آواز آ جائے گی, ابھی تک میں کرنٹ آج کی تاریخ اور اس سیکنڈ تک ابھی تک کوئی ہیلو کی کوئی کال نہیں آنے والی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے آرمی سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لکھنے کے لیے کہہ دیا. ایک نئی سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے جس میں آفاق احمد صاحب کو بھی, الطاف حسین صاحب کو بھی, اور بھی جو لیڈر ہیں ان کو روم دیا جائے گا. ایسا ابھی تک آج کی سچویشن میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی بات آپ سے ایسے کر رہا ہے تو وہ خیالی پلاؤ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اگر مہاجر قوم کے لیے ایک ہو جائیں, یہ جو پاور ٹوٹ گئی ہے, یہ جو نظریات ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, کراچی بنا آئیڈیا کے اوپر. مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا, بہت آئیڈیا دیا, نعمت اللہ خان صاحب نے, اور پروجیکٹ پہ کام ہوا, کراچی نکھر کے سامنے آ گیا. تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے, اگر یہ دو دماغ ملیں تو یقیناً ایک ہونے سے مہاجر قوم کا فائدہ ہے. غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے نہیں ہوئی. اگر آپ حقیقی کے جو کارکنان ہیں یا ان کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو جو حقائق بتائیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے. اسی طرح متحدہ قومی ایونٹ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کچھ بتائیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے. تو اختلافات ہوتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, لیکن ساتھ میں مہاجر قوم کا جو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا. خدا را اس لڑائی جھگڑے کو دوسرے لوگ کیش کروا رہے ہیں. عمران خان نے جو مہاجر اس وقت ہزاریت میں شامل ہو, میں ان کو ہزاری اب کہتا ہوں کہ وہ ہزاریت میں شامل ہو چکے ہیں, جو بڑے وثوق سے کہتے تھے. میں نے جس طرح ابھی کہا کہ آفاق احمد صاحب کے بڑے جو کارکنان تھے, جو ان کو شروع میں یہ بھی آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ اختلافات بھی کیا تھے. کرکٹ کھیلتے میں لڑائی ہو گئی, انہوں نے ان کی پارٹی کا شیلٹر لے لیا. کسی لڑکی کا معاملہ آ گیا تو ان کی پارٹی کا شیلٹر لے کے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کا پھڈا ہے. اکثر یہ جو لڑائی جھگڑے ہوئے, جو خون ریزی ہوئی, وہ انہی چکروں میں ہوئی. آپ اگر پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ تمہارا اپنا ذاتی اختلاف متحدہ قومی ایونٹ کے کسی لڑکے سے, یا اگر متحدہ قومی ایونٹ لڑکے سے کسی سے پوچھیے کہ ایم کے ایم حقیقی سے کیا آپ کا اختلاف تھا, تو کوئی ایسا آپ کو بڑا سامنے اختلاف ایسا نہیں آئے گا جو ان کا اپنا تھا. لیکن وہ پارٹی لیول پہ جو معاملات تھے, جو اختلافات ہوئے تھے کہ متحدہ قومی ایونٹ نہیں بنے گی, مہاجر قومی ایونٹ رہے گی, مہاجروں کی بات کی جائے گی, وہ ایک دوسرا معاملہ تھا. لیکن جب یہ اختلافات بڑھ گئے تو نیچے سطحی پر جو لوگ تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس پر فائدہ اٹھایا. آنے والے وقتوں کے اندر میں نے دوبارہ سے آپ کو نشاندہی کر دی, اگر معاملات خراب ہو گئے, دوسری قومیت کے لوگوں کو جس طرح بھرا جا رہا ہے, نصیر اللہ بابر صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے آپ کے چاروں کونوں کے اوپر کراچی پر پٹھانوں کو لا کے آباد کر دیا, اور آپ جو ہیں بیچ کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ کو شہروں سے نکال کر مضافاتی علاقے جو ہیں کراچی کے, وہاں پر جا کر آپ کو رہائش دی جا رہی ہیں, وہاں پر کم قیمتوں پہ آپ کو گھر مل جاتے ہیں, پھر وہیں پر جا کے آپ کے قبضے ہو جاتے ہیں. آپ کی کون سی چیز اس وقت محفوظ ہے؟ جب طاقت ایک تھی, وہ کہتے ہیں نا, ایک باپ ہمیشہ ایک بچوں کو مشورہ نصیحت کرتا ہے کہ 7 لکڑیاں دے دیں کہ ان کو توڑو, تو سب 7 بچوں نے توڑ دی. جب ایک گٹھری جیسی بنائی اس کی ڈنڈیوں کی, تو کوئی بھی نہیں توڑ سکا. تو یہ ایک
بہت بڑا پرابلم ہے. اب میں اہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو نظریات ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی سب کچھ مل گیا. دیکھیں الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کبھی وزیر اعظم نہیں بنے, کبھی ان کو فل اختیارات نہیں دیے گئے. الطاف حسین صاحب کو اگر انہوں نے سیٹیں بھی لے لیں تو ان کو اختیارات وزیر اعلیٰ ان کا نہیں بن سکا. یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ مہاجروں کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی میں عمران خان صاحب نے سیٹیں لیں, بیک ڈور سے آئے, جس طرح بھی آئے. یہ وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر آئے تھے. آفاق احمد صاحب, شاہی سید صاحب برملا اظہار کر چکے ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہ عمران خان صاحب کس طرح آئے گئے, ان کو کس طرح لے کر آیا گیا, کس طرح ریٹائرڈ فوجی جو تھے ان کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ آئے, انہوں نے ساری ان کے لیے پلاننگ کی. اور وہ جس طرح اقتدار میں, جب آج سے 22 سال پہلے چلے جائیں, جب وہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے تو رات کو رزلٹ آنے سے پہلے سو جایا کرتے تھے, کیونکہ ان کی کوئی ایسی ویلیو نہیں تھی اور مشکل سے وہ ایک سیٹ لے کر خیبر پختونخوا کے علاقے سے جیت سکے تھے. تو ان کی کوئی سیاسی اس وقت نہ بصیرت تھی, نہ آج ہے, نہ پہلے تھی, نہ انہوں نے مہاجروں کے لیے کوئی کام کیا. اب جو مہاجر خواتین اور جو ہمارے جو کچھ مرد حضرات ہیں جو عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں, اپنے ہی دوستوں سے, اپنے محلے والوں سے, اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. اب میں ان کی طرف آ جاؤں کہ عمران خان صاحب کی کیا پالیسیز ہیں. عمران خان صاحب کو اقتدار ملا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے جھوٹ کے اور لوگوں کو ڈرامے دکھانے کے علاوہ ان کی پوری سیاست میں دیکھ لیں اور ان کے دور اقتدار کو دیکھ لیں اٹھا کر, 4.25 سال کا عرصہ, اس میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے مہاجروں کے لیے پیکیج دیا, کیا اس پر عمل ہو سکا؟ اوکے ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کو کرپٹ کہتے ہیں نا, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, اوکے ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے مان لی. گورنر آپ کا تھا, 16 MNAs آپ کے تھے, 30 MPs آپ کے تھے, آپ کے پاس علی زیدی کراچی میں موجود ہیں, آپ کے عمران اسماعیل جو آپ کے رہنما کہلاتے ہیں, آپ ان کو پیکیج کیوں نہیں دیا؟ ان کو پیسے دیتے اور کراچی کی بہتری کے لیے کام کرتے. لیکن آپ نے مہاجر قوم کی کمر پر چھرا گھونپا, اور چھرا کیا گھونپا, غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے کوٹا سسٹم لگا دیا. میں ان مہاجروں سے سوال کرتا ہوں جو عمران خان کی بولی بول کے دوستوں سے اختلافات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکے, اور انتخابات سے پہلے بھی وہ صرف ہوائی فائرنگ تھی, خیالی پلاؤ تھے, لوگوں کو سبز باغ دکھائے گئے. انہوں نے اس میں مذہبی ٹچ بھی لیا, اس میں انہوں نے جتنے بھی ڈرامے کر سکتے تھے وہ کر سکے, اور صرف ان کی سیاست جھوٹ پر اور جھوٹ پر. ان کو ماضی میں شدید طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک ایجنٹ ہیں. آج میں جو آپ کو گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ بڑی اہم سنیے, اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور فارورڈ کیجئے اور بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں جو عمران خان نے ماضی میں اپنے گرنے کے بعد کہا تھا, آج وہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے. آج دوبارہ ایک ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اور اس قاتلانہ حملے کے اندر وہ زخمی ہوئے, اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی اس میں, مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا, اور ان کو ایک مسیحا کے طور پر, ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں تھے. یہی تو ان کا ایجنڈا تھا, یہی تو وہ ان کے مقاصد تھے جس پر ان کو کام کرنا تھا, یہی تو وہ ساری باٹم لائن ہے جس پر ان کو کام کرنا تھا, کہ تاکہ اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلین سویپ کریں, ان کو میجورٹی ملے, اقتدار میں آئیں, اقتدار میں بیٹھیں اور اپنی منمانی کریں, اور اپنی منمانی کر کے جو منورٹی کے اندر جو ان کو لوگ ہوں گے ان پر وہ آسانی سے کنٹرول کر سکیں. ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب عمران خان نے اپنے دور حکومت نے ایک بات کہی کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, لیکن ان کے جو کارکنان تھے وہ تو یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا تو کیا ہوا, دبئی نے بھی تو کر لیا, فلاں ملک نے بھی تو کر لیا, اس نے بھی تو کر لیا, تو کیا وہ حرج ہے؟ حرج یہاں پر ہے. آپ کی وہ انتخابات میں فنڈنگ ہوئی, یہ آپ وہاں سے الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کو یہ آیا ہیں, اور اگر آپ اکثریت سے آ گئے تو ہماری ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کا کیا ہوگا, ہمارے پاس جو ایٹمی طاقت ہے اس کا کیا ہوگا, وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد آج میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, جب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے میری گفتگو ہوئی
تو جب انہوں نے دھرنا دیا تھا پہلا اسلام آباد میں تو اس وقت بھی وہ بڑے ناراض تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ شخص قوم کو ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور یہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور وہ ان کی باتیں بالکل آج سچ ثابت ہوئیں کہ جو ان کو کہا گیا تھا. حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اقتدار دیا جائے گا, پھر یہ چلے جائیں گے, پھر یہ عوامی طاقت. ایک بات اسکرپٹ پہلے سے لکھا گیا ہے, عوام کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کراچی میں ایک مہاجر بچہ مر جاتا ہے یا اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے یا نامعلوم لاشیں مل رہی ہیں, اس پر تو آپ لوگ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی 3 لاشیں ملیں, اس پر بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب عمران خان کو گولی لگ جاتی ہے یا عمران خان کے کسی پارٹی کے ورکر کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, ماضی میں تو بڑی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, اس پر تو آپ کبھی نہیں کھڑے ہوئے. ابھی عمران خان پر پابندی لگی کہ وہ پیمرا کی طرف سے چند ہی گھنٹوں میں دوبارہ سے ان کو بحال کر دیا گیا. تو مہاجروں کو اب یہ سوچنا ہے, عمران خان صاحب کو تو ساری رعایتیں ملی ہوں گی, ساری رعایتیں انہی کے لیے ہیں, لیکن مہاجر قوم اپنے آپ کے بارے میں سوچ لیں کہ جب آپ کی تعلیم, آپ کے بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آپ کی ساری چیزیں لیا, اس وقت آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کیا عمران خان کھڑا ہوگا؟ کیا عمران خان کھڑا ہوا تھا ماضی میں؟ کیا ماضی کے اندر عمران خان نے آپ کے لیے کوئی آواز بلند کی تھی سوائے ایک کی کہ میں آدھا مہاجر ہوں؟ کیا عمران خان آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں, جو کراچی شہر کے جو پورا ریونیو دے رہا ہے 70% کے قریب 72%, وہ آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا؟ کیا عمران خان دوبارہ سے کراچی کو کیپٹل بنوا سکے گا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. سننے اور سمجھنے کی بات یہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کو بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا مہاجروں کے لیے, اگر تو وہ مہاجر قوم سے مخلص ہیں. اور مہاجر قوم, کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کا کوئی جانشین ہمیں نظر نہیں آ رہا, آفاق احمد صاحب کا کوئی جانشین نظر نہیں آ رہا سو فار, اسی طرح الطاف حسین صاحب کا بھی کوئی جانشین نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب اور الطاف حسین صاحب دونوں عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں, بزرگ ہوتے جا رہے ہیں, اور الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے اکثر و بیشتر. تو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ دونوں حضرات کو کہ آیا جو اقدام ہم نے شروع میں 80s میں اٹھائے تھے کہ مہاجر قوم کی بھی بات ہوگی, مہاجروں کو بھی ان کا حق ملے گا, تو آپ سوچ لیں. ورنہ عمران خان صاحب آپ کی دونوں کی لڑائیوں میں, دونوں کے اختلافات میں سارے بینیفٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں, سارے بینیفٹ تو ان کو مل رہے ہیں. وہ تو لاڈلے ہیں, وہ تو حمایتی یافتہ ہیں, اور ان کو تو سارے جو بینیفٹ ہیں, مہاجر قوم کی صلاحیتیں ہیں, ان کو وہ کیش کروا رہے ہیں. اور مہاجر قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ خالی ہاتھ. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کچھ کر دے. یہ میں اپنے مہاجر قوم سے ہی کہوں گا کہ آپ اپنے دونوں قائدین کو اگر سمجھتے ہیں کہ آفاق احمد صاحب آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ان کو فورس کریں, ان کو منائیں. اسی طرح میں الطاف حسین صاحب کے کارکنان سے کہوں گا کہ اپنے قائد کو منائیں کہ آپ لوگ خدا کے واسطے ایک ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے کچھ مہاجروں کی بہتری ہو جائے. میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے, میں ایک بات آپ کو بڑی کلیئر کر دوں کہ میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو مندر بھی بناتا ہے اور مسجد بھی بناتا ہے. نہ میرا آفاق احمد صاحب سے کوئی تعلق ہے ان کی پارٹی سے, نہ میں ان کا ورکر ہوں, نہ میں الطاف حسین صاحب کا ہوں, نہ میں عمران خان صاحب کا ہوں. میں ایک سجیشن ایک مہاجر قوم کے لیے جو بات کر رہا ہوں, جو مہاجر قوم کرکٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, سرفراز احمد کو کرکٹ کا کیپٹن بنا دیا, لیکن اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کرے. اگر کرے گا بھی تو یونس خان جو غیر مقامی, انور علی غیر مقامی, ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرے گا. تو یہ آپ کو اب سوچنا ہے. تو پلیز مہاجروں کے لیے کریں. ہو سکتا ہے یہ میرا آخری پروگرام ہو سکتا ہے مہاجروں کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرے سے بہت سارے لوگ اختلاف کر رہے ہیں, لیکن ریئلٹی یہی ہے میرے دوست. کیا سیاست کے اندر ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنا بری بات ہے؟ سیاست کا مطلب ہی کیا ہے؟ پلیز آنے والے وقتوں کے اندر یہ بڑے خطرناک معاملات ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ لگ گیا, یہ مہاجر قوم دوبارہ پرابلم کا شکار ہو جائے گی. میں نے عارف صدیقی صاحب جو ہمارے پروگرام میں اشارتاً بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دیں. کیا آپ دوبارہ سے لاشیں گرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ خون کی ہولی کھیلی جائے, آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر آوازیں کسی جائیں, ان کو اٹھا لیا جائے؟ کس چیز کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ آخر آپ لوگ بیدار کب ہوں گے؟ عمران خان آپ کے اوپر غیر معینہ مدت کے لیے
کوٹا سسٹم لاگو کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ویلکم, ہمارے علاقے میں بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ڈکیتی ہوتی ہیں, آپ گارڈ رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے گھر میں بجلی نہیں آتی, آپ کہتے ہیں ہم جنریٹر رکھ لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹینکر ہم افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو غریب مہاجر ہیں جنہوں نے ان کو تعلیم حاصل نہیں کر سکے, انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے, انہی پرابلمس کی وجہ سے, انہی ناانصافیوں کی وجہ سے, وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے جو چلے اپنے کس صاحب حیثیت آدمی نے اپنے بچے کو پڑھا لیا, وہ ملک سے باہر چلا گیا, اس نے کچھ ڈالر بھیج دیے, کچھ ریال بھیج دیے, کچھ کرنسی بھیج دی, تو چلیں گھر کا گزارا بس. جو غریب ہے وہ کہاں جائے؟ وہ تو محنت مزدوری وہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. آنے والے وقتوں کے اندر مہاجر قوم جو ہے غلام بننے کے لیے جا رہی ہے. آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. پلیز اس جھگڑے کو ختم کریں صرف مہاجر قوم کے لیے. آپ کے وہ جو, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں بات, آپ دونوں حضرات کے وہ جو کارکنان تھے جو آپ سے عہد وفا کرتے تھے, حلف دیتے تھے ہاتھ اٹھا کر کہ ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں, آپ کے لیے کچھ بھی کر سکیں گے, وہی لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, وہی لوگ آپ کے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر سکے. تو کب تک اس کا نقصان مہاجر قوم کو ہو رہا ہے. مہاجر قوم اس وقت ایسے دورائے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. مہاجر قوم کے لیے یہی کہوں گا کہ پلیز آخری میسج کہ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ نہ کریں, یونٹی پیدا کریں پلیز. یہ ایک میرا پیغام ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں یا نہ ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ حافظ.